خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ جادوگری کے خلاف جنگ، وار اگینسٹ وچ کرافٹ۔ اے میرے عزیزو، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ جادوگری کیا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج جادوگری کے خلاف سب سے بڑی جنگ یہ ہے کہ جادوگری کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ جب ہم کسی چیز کو ایکسپوز کرتے ہیں اور لوگ اسے جاننا شروع کرتے ہیں تو وہ بہتر طور پر اپنی دعائیہ زندگی کے ذریعہ سے اور اپنے ایکٹ کے ذریعہ سے جادوگری کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج سب سے بڑی جنگ یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق جانیں اور اسے ایکسپوز کریں۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو خروج 20 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہ بات ہمیں 10 احکام میں نظر آتی ہے کہ قتل نہ کرنا۔ خدا کا کلام بڑے صاف اور واضح الفاظ میں ہمیں مرڈر کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ خدا کے خلاف کیے جانے والا اس کے احکام کو توڑنے کے مترادف ہے۔ تو اے میرے عزیزو، بائبل ہمیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن جب ہم خروج 22 باب اور اس کی 18ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قتل کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ بات سننے میں بہت عجب معلوم ہوتی ہے، لیکن اسے ضرور پڑھیے گا۔ خروج 22 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جادوگرنی کو جینے نہ دینا، انہیں فنا کر دینا۔ یاد رکھیے گا، خدا نے اسرائیل کو کومانڈ دی کہ جادوگروں کو قتل کرو، حالانکہ 10 احکام میں خدا نے خون نہ کرنا یہ لکھا ہے، یہ بتایا ہے، یہ آگاہی دی ہے، مگر یہاں خدا جادوگروں کو قتل کرنے کی اجازت دے رہا ہے، کیونکہ ابلیس کو زمین پر قوت جادوگری سے ملتی ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم جادوگری کے خلاف جنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جاننا بھی آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جادوگری کا آغاز کب ہوا۔ جادوگری، یاد رکھیں، ایک شیطانی عمل ہے۔ ہزاروں سال پہلے، اور شاید لاکھوں بھی ہوں، میکائیل فرشتے کی ابلیس کے فرشتوں سے جنگ ہوئی۔ یہ جنگ بہت بڑی اور بھیانک تھی، اور ابلیس کے ساتھ اس کے فرشتوں کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور ان فرشتوں نے زمین پر بسیرا کیا، اور فضا، پانیوں، زمین، بیابانوں، غاروں اور درختوں پر اپنی پناہ گاہیں بنائیں، اور بعض نے کئی روپ دھار لیے اور کئی خداؤں کی صورت اختیار کر لی، اور خدا نے کہا ابلیس ہواؤں کا علمدار ہے۔ اے میرے عزیزو، ابلیس کے لعنتی فرشتے، جنہیں موکل کہتے ہیں، یعنی لعنتی فرشتے جو اس زمین پر اس کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی وچ ڈاکٹرز کہا جاتا ہے۔
یاد رکھیں کہ ان کے پاس قوت اور طاقت ہے مگر اختیار نہیں ہے۔ زمین پر طاقت سے کئی لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا اور ان کے ذریعہ سے جو ہے اس نے کئی روپ اپنا لیے۔ بال، بالیم، گنیش، آموس اور کئی دیوتا، کالی دیوی اور بہت سے وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کا کام امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنانا ہے، عورتوں کو بانجھ کرنا اور نسل انسانی میں بگاڑ پیدا کرنا، کاروبار کو بند کرنا اور خوبصورت کو بدصورت بنانا ہے، اور بدصورتوں کو خوبصورت بنا کر اٹریکٹ کرنا ہے، توجہ حاصل کرنا ہے۔ اے میرے عزیزو، جادوگری کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جادوگری سے کاروبار اور خاندانوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، شادیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اگر توڑا نہیں جاتا تو انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ خدا نے آدم اور حوا کو اختیار دیا۔ اے میرے عزیزو، جادوگری کی جڑ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ پہلا سمل اس کا 15واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے۔ بغاوت، نافرمانی، بے ایمانی، یہ جادوگری کے برابر ہیں، کیونکہ جو باغی ہے وہ خدا کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کے پاس صرف طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، لیکن اختیار نہیں ہے، وہ انڈر اتھارٹی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، جادوگری کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ پہلا، شیطانی طاقت۔ گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 10 آیت سے لے کر 23ویں آیت تک کی آپ تلاوت کیجئے۔ یہ جادوگری الفاظوں سے بول کر یا منتروں سے کی جاتی ہے۔ جب پہل جنگ کی جاتی تھی تو پہلے جادوگر سامنے آ کر مخالف پر لعنت بولتے تھے، لعنتی الفاظ بولتے تھے، لعنت کرتے تھے۔ پہلا سموئیل 17واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں پڑھیے گا۔ داؤد پر بھی جاتی جولیت نے ابلیس کے نام سے لعنت کی، مگر داؤد نے بول کر اس لعنت کا جواب دیا۔ پہلا سموئیل 17واں باب اور اس کی 47ویں آیت پڑھیے گا۔ وہ تم کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، یہ الفاظ ہیں۔ یاد رکھیں، ابلیس آپ کی زبان بند کر دیتا ہے۔ آپ نہ برکت نہ لعنت چاہتے ہیں اور نہ ہی دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مذہبے کے خلاف مذہبہ لگتا ہے، مذہبے کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ الفاظوں کی جنگ الفاظوں سے ہمیشہ کریں، یعنی بول کر انہیں کینسل کریں۔ اے میرے عزیزو، دوسری بڑی قسم ہے علم نجوم، غیب دان روح۔ اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی 16 سے 18ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ آج بے شمار لوگ اپنا مستقبل جاننا چاہتے ہیں۔ غیب دان روح حالات بتاتی ہے تو سب اسے ثبوت سمجھتے ہیں۔ آج کئی نام نہاد پاسٹرز اور نام نہاد عورتیں نہ چرچ جاتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ کرتی ہیں، مگر لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اور حالات بتاتی ہیں۔ لوگ اسے نبوت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نافرمان یتیم پاسٹرز ہیں، خادمہ ہیں، خادمین ہیں۔ پطرس یسوع کے ساتھ تھا اور اس نے کہا، تو خداوند کا یا خدا کا قدوس ہے۔
اسٹرالوجی کی بات کی جائے، علم نجوم کی بات کی جائے، جادوگری کی اس قسم میں جس میں غیب دان روح اپنا کردار ادا کرتی ہے، تو اس میں پامسٹ اور بہت سے ستارہ پرست اور بہت سی اور اقسام آ جاتی ہیں، عداد کا علم آ جاتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، پامسٹ ہاتھ دیکھتے ہیں اور ستارہ پرست لکی نمبر اور فلاں دن کیسا رہے گا، اور تیسری آنچ کے ذریعہ سے، جس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں، گھر سے چیزوں کا غائب ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے پاؤں کی لکیریں اور ہاتھ کی لکیروں سے کام لیا جاتا ہے۔ کئی ایسے نقش بنا کر دیے جاتے ہیں مختلف اعداد کے علم کے ذریعہ سے، یہ بھی تمام چیزیں اس میں شمول ہیں۔ یاد رکھیں، جادوگری سے آپ کا کام تو ضرور ہو جاتا ہے، مگر خدا آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو جس کی مانتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کا غلام ہے۔ جادوگری کی تیسری قسم ہے سوسری، تعلق۔ مکاشفہ 9 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ اے میرے عزیزو، اس قسم میں تعلق کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی آبجیکٹ یا آبجیکٹس کے ذریعہ سے یا چیزوں کے ذریعہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ کپڑے، بال، جوتی، گفٹ، کوئی بھی کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، ٹیڈی بیئر ہو سکتا ہے، کچھ بھی، بھالو وغیرہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو، مثال نہیں، ایک ٹیسٹمنی بھی ہے، ایک واقعہ ہے، وہ میں شیئر کروں گا۔ ایک دفعہ ایک کپل تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی اور دلہن کو فالج ہو گیا۔ جب وہ میرے روحانی باپ کے پاس آئے تو انہوں نے جب دعا کی تو میرے اسپرچول فادر نے کہا کہ ایک گفٹ آپ کے گھر میں اس طرح کا موجود ہے، وہ آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے وہ اپنا گفٹ اٹھایا، جو شادی میں بے شمار مہمانوں نے مختلف طرح کے گفٹس دیے تھے، تو ان تحائف میں سے ایک تحائف انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پسند ہے، اگر آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، اور اسپرچول فادر نے جا کر جب وہ اس گفٹ کو توڑا تو وہ عورت جو فالج میں مبتلا تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہاں پر آبجیکٹ کا استعمال کیا گیا۔ جادوگری کی اس قسم میں آبجیکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اسی طرح سے جو ہے بائبل مقدس میں جو ہے اس زبور 58 میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے ہانڈی کا۔ میں نہیں جانتا، آپ اس کے متعلق اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک بات ہم سنا کرتے تھے، ہم میں جب چھوٹا تھا تو میں اس بات کو سنا کرتا تھا کہ ہم نے ہانڈی کو اڑتے ہوئے دیکھا، فلاں نے ہانڈی کسی کی طرف بھیج دی۔ لیکن آج جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں زبور 58 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ باتیں سچی تھی، یہ افواہیں نہیں تھیں، لیکن ہم ناسمجھ تھے، تو ہمیں ہانڈی کا ذکر ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہانڈی کو تیار کیا جاتا ہے آبجیکٹ کے طور پر۔ اس کے علاوہ تعویذ یا نقش وغیرہ، پھر اکثر لوگ لکڑیاں جو ہے وہ اپنے گلے میں مالا کے طور پر جو ہے پہنتے ہیں، اور وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں وقت کے ساتھ۔ پھر پتھروں کی انگوٹھیاں جو ہے وہ پہنی جاتی ہیں، ہاتھ میں کالی ڈوری یا گاڑیوں پر جوتے باندھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ماچس کی تیلیاں جو ان کے تنکے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، حاملہ عورتوں کے تکیوں کے نیچے چھریاں یا چھری رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نشے
کا استعمال جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میوزک، راک قسم کے جو میوزک ہیں ان کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ماچس کے تنکوں کا استعمال یا نائف، چھری وغیرہ، چاقو کا استعمال جو ہے وہ نظر اتارنے کے لیے جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ بری نظر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گاڑیوں، رکشوں کے پیچھے یا آگے جو ہے وہ اکثر جو ہے جوتی کا ایک پاؤں یا کالی ڈوری یا نشان لگا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ پتھروں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ فلاں پتھر جو ہے، یہ زمرد، عقیق اور بھی بہت سارے ہیں، ٹائیگر آئی ہے، یہ ہمارے لیے لکی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یسوع کونے کے سرے کا قیمتی پتھر ہے، اس کے علاوہ سب جادوگری ہے۔ پھر میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میوزک کو اس طرح کی فریکوینسی کے ساتھ بجایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے وجود میں جو ہے ایک ایسا وجد طاری ہو جائے تاکہ آپ جو ہے مختلف حرکات کرنے پر جو ہے مجبور ہو جائیں یا آپ کو ابھارا جاتا ہے، اور ساتھ نشے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے میوزک کو پلے کیا گیا جس کے اندر جو ہے، جس کو سننے کے بعد جو ہے آپ کو جھومنے، آپ کو سیکس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور بھی سانگ ہے، اگر کوئی اسے سنتا ہے تو آپ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہیں مینٹلی تو آپ کے اندر ول پاور بالکل بھی نہیں ہے، یا پہلے ہی آپ آج کے دور میں تو ویسے ہی لوگ پریشان ہیں، تو اگر کوئی بھی مایوسی کے اندر جاتا ہے تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اور آج بھی یوٹیوب پر وہ سانگ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اے میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جادوگری کے 3 میجر پارٹس رکھے ہیں۔ اب ہم اس بات کو جانیں گے کہ جادوگری کتنے دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہوتی ہے یا اب تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ ویسے اس کے متعلق میں نے اپنی پہلی ویڈیو جادوگری کیا ہے اس میں بتا دیا ہے۔ جادوگری آپ کے ماں باپ کے ذریعہ سے، نامعلوم جادوگری جو ہے وہ خواب کے ذریعہ سے، اور تیسری ہے زبردستی کی جادوگری، اور چوتھی ہے مرضی کی جادوگری۔ ماں باپ کی جادوگری جو ہے وہ نسل در نسل کسی مذہب کے ذریعہ سے آپ تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ نامعلوم جادوگری جو ہے وہ خواب کے ذریعہ سے آپ میں داخل ہوتی ہے۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سانپ انڈے کھا رہا ہے، کتا یا کوئی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اسی طرح سے یہ خواب ان لوگوں کی جانب سے آتے ہیں جو آپ پر بری نگاہ رکھتے ہیں۔ زبردستی کی جادوگری گدی نشین ہونا بھی ہے، اور مرضی کی جادوگری آپ خود اس کو اپناتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند میں جیتے رہیں، محفوظ رہیں، اور خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.